موضوع بحث جو ہے وہ یہاں سے الاشاعرہ فرقہ عشائرہ سے ہے. فی اواخر القرن الثالث الہجری، تیسری ہجری کی جو صدی یعنی تیسری صدی ہجری کا جو آخر ہے، یعنی وہی 200 کے بعد تیسری شروع ہو جاتی ہے نا، تو 200 سے 300 یعنی 300 کے جو آخر کا یعنی 290 کے بعد کا جو زمانہ ہے یہ آپ لے لیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انشق عن الشیخ ابی علی الجبائی، جس کا متوفی جو ہے وہ 303 ہے. وہ من اساطین المعتزلہ، یہ معتزلہ کے کیا ہے اساطین میں سے تھا، یعنی بڑے علماء میں سے تھا. انشقہ یعنی جدا ہو گیا، انشقاق پھوٹ پڑنا. اس شیخ سے کون جدا ہو گیا؟ تلمیذ ہو، اس کا شاگرد. اس شاگرد کا نام اور کنیت وغیرہ کیا تھی؟ ابو الحسن کنیت ہوگی، علی اس کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری، الاشعری اس کا قبیلہ ہو گیا، لقب ہو گیا. تو ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری جس کی جو وفات ہے 324 کی ہے، تو وہ اپنے معتزلہ کے فرقے کو اس نے چھوڑ دیا، اور معتزلہ کا جو استاد تھا اس کو بھی اس نے چھوڑ دیا. وَأَعْلَنَ بَرَاءَتَهُ مِنَ الْاعْتِزَالِ، اور اس نے سر عام اعلان کیا کہ میں اب جو اعتزال اور معتزلہ فرقہ ہے نا، اس سے میں کیا برات کا اعلان کرتا ہوں. یہ اعلان اس نے کہاں پہ کیا؟ فی مسجد الکوفہ، مسجد کوفہ میں. اذ رقا کرسیاً یوم الجمعۃ، اور یہ جمعہ کے دن جب لوگوں کا زیادہ اجتماع ہوتا ہے اس وقت یہ کرسی کے اوپر جو ہے وہ چڑھا. ونادى امام الناس باعلی صوته، اور بلند آواز سے سپیکر کے بغیر ہی، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو آواز دی اور یہ جملہ کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا اعرفه نفسی، کہ جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو فانا اعرفه، اس سے میں اپنی پہچان کرواتا ہوں. انا فلان بن فلان، اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام علی ہے، والد کا نام اسماعیل اشعری ہے. کنت قلت بخلق القرآن، میں اسی معتزلہ کی فکر کے مطابق کیا کہتا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے، حادث ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُرَىٰ بِالْأَبْصَارِ، اور میں یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا. وَأَنَّ أَفْعَالَ الشَّرِّ أَنَا أَفْعَلُهَا، اور میں یہ بھی کہتا تھا کہ جو شر کے افعال ہیں وہ میں خود کرتا ہوں کیونکہ وہ تفویض اور اختیار کے کہتے ہیں نا معتزلہ. وَأَنَا تَائِبٌ مُقْلِعٌ، میں اب توبہ کرتا ہوں. مقلع قلع سے ہے نا، اس کو ختم کرتا ہوں، یعنی میں توبہ کرتا ہوں اور ان عقیدوں کو میں ختم کرتا ہوں. معتقد للرد علی المعتزلہ، اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ معتزلہ کے ان عقائد کے اوپر کیا کروں گا؟ رد کروں گا. ثم قام بانشاء مذہب اعتقادی جدید، پھر اس نے کیا کیا؟ ایک نیا مذہب بنایا. جمع فیہ بین طریقۃ العقلیہ فی التفکر الاعتزالی، اس میں اس نے کیا ایک مجموعہ تیار کیا، کیونکہ وہ حشویہ جو فرقہ تھا اہل حدیث کا جو خالی تھا بالکل اوپر سے، اس کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ وہ جیسے جیسے قرآن کی آیات میں اور روایات میں الفاظ ہیں نا کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ ویسے ہی مانتا تھا، وہ جسم کا کیا قائل تھا. اور اس نے کیا کیا؟ اہل حدیث کی فکر کو بھی کچھ لے لیا اور ادھر سے کیا ہے معتزلہ کی فکر کو بھی کچھ لے لیا، دونوں کی جو ہے وہ ملا کے کیا ایک نئی قسم کا کیا ہے کھچڑی کیا تیار کی، کچھ ادھر والے عقیدے کچھ کیا ہے ادھر والے. یعنی اس نے کیا کیا اس مذہب میں؟ طریقہ عقلیہ جو تفکر اعتزالی میں تھا اس کو بھی اس نے لے لیا. وما ورد فی ظواہر الاحادیث، اور جو حدیث کے ظاہری معنوں میں روایات وارد ہوئی تھیں، التی یروی اہل الحدیث والحشویہ، جس سے اہل حدیث اور یہ جو حشویہ فرقہ تھا یہ نقل کرتے تھے. تو اس نے کیا کیا؟ فعدل معتقداتہم، اس نے جو ہے وہ ان کے جو عقیدے تھے اہل حدیث کے ان کو کیا ہے عدل درست کیا. ودعما بالبراہین نظریہ، اور اس کے اوپر کیا ہے عقلی براہین، نظریہ فکری براہین اس کو سپورٹ میں دیے. کہا کہ فقط حدیث کی بات ہم نہیں کریں گے، حدیث کے ساتھ ساتھ ہم عقلی استدلال بھی کیا ہے قائم کریں گے. تو پہلے تو اہل حدیث والوں کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، ٹھیک ہے کہ بھئی آپ حدیث کے مطابق چل رہے ہیں. تو جب اس نے ساتھ تھوڑا سا عقلی استدلال اور منطقی استدلال ساتھ لگایا تو اب کیا ہوا کہ مما جعل مذہبہ، تو یہ وہ چیز تھی کہ جس نے اس کے مذہب کو کیا قرار دیا کہ یلاقی رواجن لدى عامۃ الناس، کہ اب اس کا مذہب جو ہے وہ رائج ہونے لگ گیا عمومی لوگوں کے پاس. تو لوگ کہتے تھے کہ بات تو بڑی عقل والی ہے، ٹھیک ہے. وسلطات الحاکمہ، نہ فقط لوگوں کے پاس بلکہ جو سلطات حاکمہ، جو حکومت کرنے والے بادشاہ تھے ان کے پاس بھی اس اشعری کا جو مذہب ہے نا وہ رائج ہونے لگ گیا. حتی غدا المذہب الرسمی للدولت، یہاں تک کہ اس کی پارٹی نے اتنی ترقی کی
کہ اس کا جو مذہب ہے نا وہ دولہ کے لیے، حکومت کے لیے رسمی کیا مذہب بن گیا. یعنی اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری حکومت کا جو رسمی مذہب ہے اہل سنت کا وہ کیا ہوگا، یہ عشائرہ والا ہوگا. وطغى على سائر المذاہب الاعتقادیۃ الاخرى، اور یہ کیا ہے، چھا گیا. طغا سے کیا ہے، سرکشی کرنا. جتنے بھی دیگر مذاہب تھے یہ ان کے اوپر کیا ہے، بالادست ہو گیا. ولا يزال الى يومنا الحاضر، اور ابھی تک آج کے جو دن تک ہے، یعنی مصنف اپنا دن بتا رہے ہیں کہ المذہب الرسمی الاعتقادی لاکثر اہل سنت، اکثر اہل سنت کا جو رسمی جو مذہب اعتقادی ہے وہ یہی عشائرہ کا ہے، کہ وہ عشری کے عقیدے کے ہیں. وہ اہل حدیث عقیدے کی بھی نہیں ہیں، معتزلہ کی بھی نہیں ہیں، تو اکثر طور پہ ان کا یہی چل رہا ہے. ہاں ان میں پھر کچھ لوگ اہل حدیث والے ہیں اب بھی، لیکن اکثر طور پہ کیا عشائرہ والے چل رہے ہیں. اچھا جی، آگے پھر کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد سلفی مذہب کون سا آیا، وہابی کون سا آیا، پھر ان کا کیا تعارف کروا رہے ہیں. لقد اوجد المنهج العقلی الذي سلكه العشری واتباعه في تعدیل عقائد اہل حدیث شعورا بالامتیاز، کہ یہ جو منہج عقلی تھا، یہ جو عقلی طریقہ اس نے اپنایا اشعری نے آ کے. اہل حدیث والے تو ایسے ہی تھے، کوئی استدلال وغیرہ تو انہوں نے کرنا نہیں ہوتا تھا، بس حدیث آ گئی تو لے لیں گے. تو اس نے جو عقلی منہج اپنایا اور کچھ چیزوں کی تعویل کرنا شروع کی اور اس کے اندر استدلال کر کے سمجھانا شروع کیا، تو اس نے کیا کیا، جو اہل حدیث کے مفتی تھے نا، بڑے بڑے فقہا، ان کے لیے یہ چیز بڑی ناگوار گزری کہ یہ بھی کہاں سے عقل کو لے کر آ گیا اور کہاں سے استدلال کو لے کر آ گیا. یعنی لقد اوجد المنہج العقلی، وہ منہج عقلی کہ جس کو عشری جو ہے وہ لے کے چل رہا تھا اور اس کے پیروکار لے کر چل رہے تھے. کس مرحلے میں؟ فی تعدیل اہل الحدیث، کہ وہ فی تعدیل عقائد اہل الحدیث، کے عقائد اہل حدیث کو کیا کر رہے تھے، درست کر رہے تھے نا. تو اس نے کیا ایجاد کر دیا، شعوراً بالامتیاز، اس نے جو ہے وہ امتیاز کا شعور ایجاد کر دیا. امتیاز کیسے کہتے ہیں؟ ناگواری، کسی بات سے خفا ہو جانا. تو اس نے ناگواری کا احساس پیدا کر دیا لدى بعض فقہاء اہل الحدیث من الحنابلہ، حنبلی جو فقہا تھے اہل حدیث کے، اس کے ہاں یہ چیز کیا گزری، ان کے ہاں یہ ناگوار گزری. وَأَدَّى، اور یہ بات اس طرف لے گی کہ الى حصول بعض ردات الفعل سلبیہ، کہ بعض جو ہے وہ جو نیگیٹو اور سلبی جو ریئیکشن ہے وہ کیا ظاہر ہوئے. رد فعل کیسے کہتے ہیں؟ رد عمل، کہ بعض جو ہے وہ سلبی رد عمل یعنی منفی رد عمل جو ہے وہ صادر بھی ہوئے. والمجابہات، بلکہ کیا ہے، آمنا سامنا ہوا. مجابہات کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرنا. بین طرفین، طرفین کے درمیان کیا ہے، اس طرح کے آمنے سامنے بھی ہوتے رہے. بین الفینۃ والاخری، فینہ جو لفظ ہے نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وقت کا مطلب ہوتا ہے. الفینہ بعد الفینہ کیا مطلب ہے؟ ایک وقت کے بعد. وقتاً فوقتاً اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یعنی بین الفینۃ والاخری وقتاً فوقتاً، یعنی وقتاً فوقتاً کیا ہوتے رہے، ان کی آپس میں ٹسل چلتی رہی، ایک دوسرے کے اوپر کیا تنقید ہوتی رہی. تو مطلب کیا ہوا کہ عشری نے جو ہے وہ اہل حدیث کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو اہل حدیث کے بڑے بابے تھے وہ کیا ٹسل چلا کے رکھے ہوئے تھے اپنے. وفی آخر القرن السابع الہجری، اب جو 7ویں صدی ہجری کا جو آخر زمانہ ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، انتقض احد فقہاء الحنابلہ، انتفض، تو فقہاء حنابلہ میں سے جو ایک بندہ ہے نا وہ کیا آتا ہے، سامنے آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. اور وہ کون تھا؟ احمد بن عبد الحلیم المعروف ابن تیمیہ. اس کا نام کیا ہے؟ احمد بن عبد الحلیم ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ابن تیمیہ یعنی یہ کیوں آ رہا ہے، وہی اہل حدیث میں سے ہے، ان کا باب ہے. یہ باقاعدہ کیا سامنے آتا ہے اور جو عشری جو عقل کی بات کرتے تھے اس کو کیا کرتا ہے، یہ مقابلے میں کیا ہے، رد کرنا شروع کرتا ہے. منتصراً للحنابلہ، اور یہ مددگار بنتا ہے ان حنابلہ کے لیے کہ المتعصبین، کہ جو بڑا تعصب رکھتے تھے کس کے خلاف، علی المذہب العشری الرائج، جو عشری مذہب جو رائج پا چکا تھا اس کے خلاف تعصب رکھنے والے تھے. تو اب ابن تیمیہ کیا کرتا ہے، وہ ان کے جو ہے وہ مخالف میں، یعنی ان کی عشری کی مخالفت میں کیا کرتا ہے، اہل حدیث کو کیا سپورٹ کرتا ہے. فقام باحیاء بعض عقائد اہل الحدیث، تو اس نے کیا کیا، اہل حدیث کے جو بعض عقائد جو انہوں نے عقلی تعبیریں کر کے ختم کر دیے تھے اس کو دوبارہ یہ کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے. خصوصاً وہ عقائد کہ مما یرجع الی التشبیہ والصفات الخیریہ والصفات الخبریہ عامۃً، وہ عقیدے کہ جو اللہ کی تشبیہ کے متعلق تھے کہ اللہ کا جسم جو ہے وہ ایک نوجوان کے جسم کی طرح ہے، اور اسی طریقے جو صفات خبریہ تھیں یعنی اللہ کے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگ ہے، چہرہ ہے،
ان عقائد کے متعلق جو ہے اس نے کہا کہ بھئی یہ عقیدہ صحیح اور حق ہے، اللہ کا جسم ہے، وہ انسانوں کی طرح ہے، اس میں آپ کیا کریں، من دون ای توجیہ و تصرف، اس میں کوئی عقلی توجیہ نہ کریں، کوئی تصرف نہ کریں. اس نے اس چیز کو زندہ کیا. وہاجم التاویلات، اور اس نے ان تعویلات کے اوپر کیا ہے، ہجوم کر دیا، یعنی ان تعویلات کو رد کرنا شروع کر دیا. التی ذکر الاشاعرہ، تو کہ جو اشاعرہ جو ہے وہ ذکر کرتے تھے فی کتبہم، اپنی کتابوں میں، حول تلک الحدیث، ان حدیث کے متعلق جس میں اللہ کے جسم کی بات تھی، جس میں اللہ کے کیا ہے اعضاء وغیرہ کی بات تھی. تو اشاعرہ تو ان کی تعویل کرتے تھے جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو ابن تیمیہ نے کیا کہا، ابن تیمیہ نے کہا کہ کوئی تعویل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ اسی کے اوپر کیا ہے باقی رہیں گے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مناظرے میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ جاری بھی یہی ان کو کرتا ہے، جو اہل حدیث کے مولوی آتے ہیں ابن تیمیہ کو ماننے والے کہتے ہیں بھی بتاؤ تمہارا اللہ جو ہے وہ جہنم میں جلے گا نہیں جلے گا، ٹھیک ہے، اس کی آنکھ گر گئی تھی یا نہیں گر گئی تھی، سارا وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے بھی، آپ تو ہیں ہی ابن تیمیہ والے، آپ اشاعرہ مذہب والے تھوڑی ہیں کہ جو ان کی تعویلیں کرتے ہیں، آپ کو تو یہ بات ماننی چاہیے. یعنی وہ جتنے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، وہ آ کے یہاں پہ پھنستے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا یہ جو سادہ سادہ مولوی ہیں. ٹھیک، ہاں یہ بھی خود کو اہل حدیث اب کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں فرض کریں، یا کھچڑی، یہ بھی ایک نیا مذہب بن رہا ہے نا ابھی، ٹھیک ہے، جیسے یہ نیا مذہب بن رہے ہیں واضح. ہاں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بھی مکس اپ ہے نا، کچھ ادھر سے چیزیں لینا کچھ ادھر سے لینا، مکس اپ کر کے نہیں چیزیں کر رہے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر زیادہ بحثیں نہیں ہوتی، یعنی ہم جو زیادہ بحثیں جو عوام میں اکثر تو کتابوں میں بحثیں ہیں نا، یہ عوامی بحثیں تو یہ سوشل میڈیا پہ جو نظر آتی ہیں. تو سوشل میڈیا پہ جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اہل حدیث کون ہیں. یہ ایسی دیسی اخباری جیسے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں خود کو اخباری کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اخباری ہیں کون. انہیں کہ شیخ اور عاملی رحمہ بڑے اخباری ہیں مثلا، ان کا نام کیا ہے، محدث کیا ہے، اسر آبادی کے نام ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کے نظریات ہم ذکر کریں تو ان کے اوپر بھی لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اخباری ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، نظریہ کیا ہے. بس اخباری کیا ہے، احتیاط کے قائل ہیں، برات کے قائل ہی نہیں ہیں، انہیں ہر جگہ پہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے. وہ خود برات کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، ٹھیک ہے، برات یعنی حلال کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک. تو یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اہل حدیث وغیرہ، ان کے بھی کیا نہیں پتہ ہوتا ہے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اصل اہل حدیث جو کتابوں والے ہیں اور جو مدرسوں والے ہیں، تدریس والے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ابن تیمیہ کے جو نظریات کے اوپر باقی ہیں. تو ان کا یہی نظریہ ہے کہ بھی جیسی صفات خبری ہمارے پاس ہیں اللہ کے متعلق، ہم اسی کے اوپر رہیں گے. اگر اللہ کا ہاتھ اس میں ہے تو اللہ کا ہاتھ مانیں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے واضح، انہوں نے یہ پتہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں تو ہمارے شیعوں کو نہیں پتہ کہ ہم ان صفات خبریہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کے جو ہے وہ 2 ہاتھ دکھاؤ، یا پھر مان لو کہ مولا علی ہیں انہی کے 2 ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس طریقے سے تعویلیں کر کے مولا علی کو اس کی جگہ پہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب یعنی صورتحال کیا ہے کہ ہم فقط کتابوں کو دیکھیں کہ اثر علمی بحث ہو کیا رہی ہے وہاں پہ. تو یعنی نتیجہ کلام کیا نکلا کہ عشاعرہ نے آ کے اہل حدیث کا جو مذہب تھا اس کے اندر تعویلیں کر کے اس کو درست کیا اور ایک نیا مذہب رائج کیا، معتزلہ کو بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، جو بالکل ہی کیا ہے وہ اہل حدیث کے مخالف تھا، درمیان والی چیز رکھی، ٹھیک ہے. تو ابن تیمیہ نے کیا ہے ان عقائد کو زندہ کیا. لیکن ایک اور کام بھی ابن تیمیہ نے کیا، کہتے ہیں وَلَمْ يَكْتَفِ ابن تیمیہ بذالک، ابن تیمیہ نے فقط اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے اہل حدیث کا ایک پرو ورژن کیا تیار کیا، ٹھیک ہے، نیا. بل ادخل فی عقائد سلف اموراً، بلکہ اس نے جو گزشتہ لوگ تھے نا اہل حدیث سلف، ان کے عقائد میں کیا ہے کچھ امور کو داخل کیا کہ لا یرا منہا اثر فی کتب، یہ ایسے عقائد تھے کہ جن کا کوئی نام و نشان ان کی کتب میں تھا ہی نہیں، یعنی نئی چیز بالکل اپ ڈیٹ. تو اس نے کیا کیا فعد سفر لزیارت رسول الخاتم بدعتاً و شرکاً، اس نے کیا کہا کہ جو بھی زیارت رسول خاتم کو جاتا ہے سفر کر کے، اور سفر کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، تو یہ سفر کیا ہے، بدعت بھی ہے اور کیا ہے، شرک بھی ہے، ٹھیک ہے. 2 فتوے لگ گئے. تو اہل سنت سارے عشیری مذہب والے جاتے تھے زیارت کی خاطر، ان کی بڑی فتویٰ لگ گیا. کما عد تبرک بآثارہ والتوسل بہ وباہل بیت والصالحین اشیاء مزادۃ للتوحید فی العبادہ، جیسا کہ اسی بندے نے کیا کیا کہ جو لوگ برکت حاصل کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ان کے روزے سے، ان کی جالی سے، اور توسل کرتے تھے اللہ کے رسول سے یا اہل بیت سے یا اللہ کے نیک بندوں سے توسل کرنے والے تھے، ان چیزوں کو اس نے کیا قرار دیا کہ یہ چیزیں مزادۃ للتوحید فی العبادہ، یہ توحید فی العبادت کے ساتھ کیا ہیں، یہ تضاد رکھتی ہیں. اور اس نے کیا کہا کہ یہ تو توحید فی العبادت نہیں ہے، یہ تو آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یعنی اس نے جو زری کو چومنا ہے
اس چومنے کو اس نے کیا قرار دیا جی؟ یہ عبادت آپ کر رہے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، بیوی کے چومنے کو عبادت نہیں شمار کیا، ٹھیک ہے جی، تو زری کے چومنے کو کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ شمار کر دیا۔ یہ صورتحال بنی۔ وَأَنْكَرَ كَثِيرًا مِنَ الْفَضَائِلِ الْوَارِدَةِ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ، اور اس نے ایک اور کام کیا کیا کہ جو اہل بیت کے متعلق فضائل وارد تھے اس کا بھی اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ جبکہ والمرویۃ فی الصحاح والمسانید، حتیٰ کہ وہ جو فضائل وارد تھے وہ صحاح میں ذکر تھے، یعنی صحیح ستہ میں، صحیح بخاری اور مسلم میں، والمسانید، اور ان کی جو اپنی مسانید ہیں، مسند احمد وغیرہ ساری اس میں ذکر تھے، حتیٰ فی مسند امامی احمد، حتیٰ کہ جو ان کا اپنا امام احمد بن حنبل ہے ان کی جو مسند کے اندر بھی جو فضائل اہل بیت ذکر ہوئے تھے اس کا بھی اس نے کیا کیا؟ انکار کرنا شروع کیا۔ وقام بترویج الفکرۃ العثمانیہ، اور اس نے فکر عثمانیہ کو کیا ترویج کیا؟ فکر عثمانیہ کیا تھی؟ التی تعتمد علی التنقیص من الامام علی علیہ السلام، کہ جو کیا کرتی تھی؟ امام علی علیہ السلام کی تنقیص کرتی تھی، ان کے اندر کیا عیب تلاش کرتی تھی۔ واشاعت بغض و عنادی، اور وہ مولا علی علیہ السلام سے جو بغض اور دشمنی ہے اس کو کیا پھیلاتی تھی۔ واسس بذالک حرکت الفکر السلفی، اور اس کے ذریعے سے اس نے کیا سلفی فکر کی کیا رکھی؟ بنیاد رکھی۔ ولیکن الریاح المدمرہ عصفت بہ من کل جانب، لیکن بہت ساری ایسی ہوائیں چلیں کہ جو تباہ کرنے والی تھیں وہ ہر طرف سے کیا چل پڑیں، یعنی جب اس نے اہل سنت کو مشرک کہنا شروع کیا اور باقی چیزیں اور توسل وغیرہ، تو اس ٹائم پہ کیا حملہ شدید ہو گیا ہر طرف سے۔ وقابل المحققون و فقہاء المذاہب منہجہ، اور یہاں پہ جو محققین سامنے آ گئے انہوں نے مقابلہ کیا، اور جو مذاہب کے جتنے مذاہب کے فقہاء تھے وہ سامنے آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے منہج کو کیا قرار دیا؟ بالطعن والرد شدیدین، وہ مقابلے میں آ گئے کس کے ذریعے سے؟ کہ انہوں نے طعن کیا، اور شدید قسم کا کیا ہے؟ طعن اور رد اس کے اوپر ہوا۔ فافرد البعض فی الوقیت، بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنے آپ کو اسی کام کے لیے خالص کر دیا کہ فی الوقیت بھی، کہ اس بندے کو کیا گرانا ہے۔ الوقیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو کیا ہے؟ وار کرنا کسی کے اوپر۔ فافرد البعض فی الوقیت بھی تعالیف حافلتاً، بعض نے کیا کیا؟ باقاعدہ الگ طور پہ تعالیف لکھیں، کتابیں لکھیں، اور وہ کتابیں کیا ہیں؟ حافلتاً، حافلہ ویسے بس کو کہتے ہیں لیکن بری ہوئی تعلیف، بری ہوئی تعلیف کا اندر یعنی موٹی موٹی، یعنی بعض لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ الگ طور پہ تعالیف حافلہ، یعنی بڑی بڑی کتابیں لکھیں اس کی جو ہے وہ نظریات کو کیا گرانے کے لیے اور اسے کیا رد کرنے کے لیے۔ وضامن البعض الآخر کتب، اور بعض آخر نے جو ہے وہ اس بات کی ضمانت اپنے کندھوں پہ لے لی کہ انہوں نے کیا ہے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ لکھا کس کے اوپر؟ کہ ما یزیف آراءہ و معتقداتہ، کہ جو اس کی آراء اور اس کے عقیدوں کو کیا ہے؟ یزیف کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے چیز کو کھوٹا ثابت کرنا، جعلی قرار دینا۔ تو انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور اس کے عقیدے اور نظریات کو کیا ہے؟ جعلی قرار دیا۔ وَيُعَرِّفَهُ لِلْمُسْلِمِينَ بِبِدْعِهِ وَافْتِرَاتِهِ، اور مسلمانوں کو انہوں نے اس بندے کے بارے میں کیا معرفت کروائی؟ کہ اس کی بدعتوں کے متعلق اور اس کی جو افطرا اور بہتان تھے اس کے بارے میں کیا ہے؟ معرفت کروائی۔ تو اب چونکہ اس کے اوپر حملہ شدید ہوا ابن تیمیہ کے اوپر، تو فلم یتأثر بدعوتہ الا القلیل من تلامذتہ، تو اس کے نظریات سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوا سوائے چند ایک اس کے جو شاگرد تھے وہ متاثر ہوئے، اور اس میں ابن قیم جوزی کا کیا ہے؟ ایک بڑا نام آتا ہے کہ ابن القیم الجوزیہ۔ اور اسی طریقے سے بعض الاتباع فی الشام وقلیل من فی مصر، شام میں کچھ اس کے پیروکار تھے اور مصر میں کیا بہت ہی تھوڑے کیا لوگ تھے۔ ولذالک، اسی وجہ سے کیا ہے؟ خامدت بذرۃ الضلال، کہ اس کی جو گمراہی کا بیج تھا نا وہ کیا ہے؟ خامدت کیا؟ بجھ جانا، ٹھنڈا پڑ جانا، خاموش ہو جانا۔ اس کی گمراہی کا جو بیج ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ولیکن الی حین، لیکن یہ ایک زمانے تک ایسا رہا۔ ٹھیک ہے جی، بس پھر ہم ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی آپ بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔